شب قدر کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. خدا کی قسم یہ ایسی ہے. دیکھیے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے. جب آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک صحابی سویا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اس کو اٹھا. مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کو اٹھا، اسے کہہ وضو کر اور نماز پڑھ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکیوں میں پہل کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں، آپ سے زیادہ تو کوئی نیکی کر سکتا ہی نہیں. آپ نے مجھے کہا آپ نے یہ نیکی خود حاصل کیوں نہیں کی، خود کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا علی اس میں بھی ایک راز ہے. اگر یہ سویا ہوا تھا مجھے پھر بھی اپنی امتی کا خیال ہے، مجھے پھر بھی اپنے غلام کا خیال ہے. یہ سویا ہوا ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتا اس کی زبان سے انکار نکل جاتا، اس کی زبان سے انکار نکل جاتا یا دیر کر دیتا تو اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا، اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا. تو میں نے اس کو عذاب سے بچایا. اب تو اٹھائے گا اگر انکار بھی کر دے گا لیکن خدا کے عذاب میں نہیں آئے گا. اگر نبی اٹھائے گا اور نبی کے کہنے پر اس نے لبیک نہ کہا، سویا ہوا ہے، خواب غفلت میں ہے اور کہیں اللہ کے عذاب میں نہ آ جائے. اس لیے علی میں تجھے کہہ رہا ہوں اسے اٹھا، اسے جگا. جب جاگے گا اسے کہے وضو کر. آج رات ایسی رات ہے جب تو وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو نبی کا اٹھانا اور کسی کا انکار کرنا وہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. خدا کی قسم دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابھی یہ انسان نہیں بنایا گیا تھا، انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں کیے گئے تھے. خدا کے فرشتے خدا کی فرما برداری کر رہے تھے، تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. خدا کا قانون، خدا کی حکومت چل رہی تھی کہ رب تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا، زمین پر اپنا ایک نمائندہ بنا. تو اس نمائندہ جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو جمع کیا. فرشتوں کو جمع کر کے تو خدا نے ان سے مشورہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے مشورہ کیا، اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک نمائندہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا خلیفہ نمائندہ بنانا چاہتا ہوں. بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ خدا کس سے پوچھ رہا ہے؟ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے. کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ انسان کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اور انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ خلیفہ بنانا چاہتا ہے، نمائندہ بنانا چاہتا ہے. اب فرشتوں نے تو انسان کی ہسٹری کو دیکھا ہوا تھا، ابھی عالم ارواح میں ہے، انسان جسمانی جسم میں نہیں آیا، عالم ارواح میں ہے انسان. تو فرشتوں کو ہم سب کی ہسٹری کا پتہ چل گیا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کس انسان نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. وہ آخر انہوں نے رب سے کہہ دیا اللہ اگر خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم کو بنا، خلیفہ اگر بنانا ہے، نمائندہ بنانا ہے تو ہمیں بنا. کیوں؟ ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، جو تو حکم لگاتا ہے ہم اس حکم کو پورا کرتے. اگر تو نے کہا کہ تسبیح کرو ہم تسبیح کر رہے ہیں، تو نے کہا ذکر کرو میں ہم ذکر کر رہے ہیں، تو نے جو کام لگایا ہم تیرے کام میں نافرمانی نہیں کرتے. اب اس انسان کو بنا رہا. اب فرشتوں نے جو ہسٹری پڑھی تھی اب خدا سے کہہ رہے ہیں اللہ اس انسان کو بنائے گا. کون سا انسان؟ یہ انسان. ایسا اس انسان کی ہسٹری کو دیکھ تو صحیح، یہ کیا کرتا ہے؟
یہ جائے گا تو جب اس کو اپنا نمائندہ بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، یہ لڑائی کرے گا، یہ کینہ کرے گا، یہ عداوت کرے گا، یہ دشمنی کرے گا، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، یہ سارے کام یہی کرے گا جس کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا۔ خلیفہ بنانا ہی تو ہمیں بنا، نہ ہم خون ریزی کرتے، نہ فساد کرتے، نہ جھگڑا کرتے، نہ عداوت کرتے، نہ دشمنی کرتے، ہم تو کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ تو جس کو تو خلیفہ بناتا ہے وہ تو سارے کام کرے گا، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو رب نے جواب دیا، فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب انسان کو فوقیت دی جا رہی ہے، یہ جو خون ریزی کرنے والا ہے اس کو عزت دی جا رہی ہے، اس کو عظمت دی جا رہی ہے، اسی انسان کو شان دی جا رہی ہے۔ اے انسان، تیرے مرتبے کو خدا نے بڑھایا، حالانکہ تو اس قابل نہیں تھا۔ خدا نے کیا کہا؟ انی، تیرا جواب تیرے رب نے دیا، تیری خون ریزی تیرے رب نے ختم کر دی، تجھے افضل بنا دیا۔ کس سے؟ فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا۔ اے انسان، تجھے جبکہ تیری ہسٹری کو فرشتے پڑھ چکے تھے، اب خدا کیا کہتا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب خدا اس کا تجربہ کروا رہا، اب فرشتوں کو خدا انسان کا تجربہ کراتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اب شب قدر آ گئی، تاکراتیں آ گئی، رمضان مبارک آ گیا، لوگ گھر بار چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، لوگ کوئی قیام میں ہے، شب قدر میں کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اتحیات کی حالت میں ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے فرشتوں اب آ جاؤ، جبرائیل اب آ جاؤ، زمین پر چلا جا۔ جبرائیل فرمایا جبرائیل تو بھی زمین پر جا، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ لے کر جا، اور 4 جھنڈے بھی لے جا۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا، ایک جھنڈا مسجد اقصی پر لگا، ایک جھنڈا کہاں لگا؟ گنبد خضرا پر لگا، جبکہ ایک جھنڈا طور سینا پر لگا۔ 4 جھنڈے بھی لے جا، 70,000 فرشتے بھی لے جا، اور فرشتے کون سے؟ جو خدا کے بڑے قریب ہیں، جو عرش اٹھانے والے ہیں، خدا کے عرش اٹھانے والے وہ فرشتے۔ فرمایا فرشتوں زمین پر چلے جاؤ۔ جب فرشتے زمین پر گئے فرمایا پھیل جاؤ۔ شب قدر کی رات کو فرشتے پھیل جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر خدا فرماتا ہے، خود ہی خدا فرما رہا ہے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے بندے کر کیا رہے ہیں۔ فرشتے دیکھتے ہیں، خدا دکھا رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور کیا پھر خدا ہی پوچھتا ہے۔ فرمایا فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسے دیکھا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ وہ تو تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا اس کو کیا دیکھا؟ اللہ یہ تو قیام میں ہے۔ اس کو کیا دیکھا؟ یہ رکوع میں ہے۔ اس کو کیا دیکھا؟ یہ سجدے میں ہے۔ اس کو کیا دیکھا؟ یہ قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کیا کیا؟ یہ نفل پڑھ رہا ہے۔ اس کو کیا کیا؟ یہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ فرمایا فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے، اب پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے۔ فرشتے آ کر دیکھ رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ تو نے کہا تھا وہ سچ ہے۔ یہ فساد کرنے والے نہیں، یہ جھگڑے کرنے والے نہیں، یہ لڑائی کرنے والے نہیں، یہ عداوت کرنے والے نہیں، یہ دشمنی کرنے والے نہیں، یہ تو تیرے ہیں اور تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا فرشتوں اب گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج میرے بندوں نے تیری بارگاہ میں رکوع کیا ہے، میں نے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک کر دیا۔